الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. إن الله بشر الله تعالى لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة نہیں شرماتا اس بات سے کہ بیان کرے مثال مچھر فما فوقها یا پھر اس سے بھی بڑھ کر فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا سو لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ سو وہ سمجھتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ بے شک یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا جنہوں نے کفر کیا جو لوگ منکر ہوئے فَيَقُولُونَ سو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا کہ اللہ کا کیا ارادہ ہے اس مثال کے ذریعے سے يضل به كثيرا اس مثال کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور اس مثال کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ اور نہیں گمراہ ہوتے اس مثال کے ذریعے سے إِلَّا الْفَاسِقِينَ مگر نافرمان لوگ مگر بدکار لوگ مگر گنہگار لوگ کون لوگ الذین وہ لوگ جو ينقضون توڑ ڈالتے ہیں عہد اللہ کے عہد کو من بعد بعد اس کے استحکام کے بعد وہ لوگ جو توڑ ڈالتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کو مضبوط کر لینے کے بعد اس کو پختہ کر لینے کے بعد اس کے استحکام کے بعد وَيَقْطَعُونَ اور توڑتے ہیں ما امر اللہ به ان یوصل اور توڑتے ہیں اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں تعلقات کو جن کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا اور توڑ ڈالتے ہیں اللہ کو ان تعلقات کو جن کے جوڑے رکھنے
حکم دیا، جن کے ملائے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد مچاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں زمین میں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں، یہی لوگ ٹوٹے میں، یہی لوگ نقصان میں ہیں۔ سورۃ البقرہ یہ آیات کریمہ جن کی میں سے ان اللہ لا یستحیی، اس آیت کریمہ کچھ تفسیر کل ہو چکی تھی۔ اللہ جل جلالہ نے اس آیت کریمہ ان اللہ لا یستحیی، اس میں مچھر کی مثال دی۔ مشرکین نے اعتراض کیا، کافروں نے، نافرمانوں نے اعتراض کیا تھا کہ جو عالی شان ذات ہوتی ہے وہ اپنے کلام کے اندر معمولی چیز مچھر مکڑی جوڑکی جیسی چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتی۔ جس طرح ذات اعلیٰ ہوتی ہے وہ چیزوں کا تذکرہ بھی انہی کا کرتی ہے جو چیزیں اعلیٰ ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا نزول فرما کر ان کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ مچھر یا اس سے بھی کم تر حقیر چیز کی مثال دینے سے شرماتا نہیں۔ اللہ رب العزت شرماتا نہیں، تو اللہ رب العزت جو ہے اس ایسی مثال کے ذریعے سے جو لوگ سنتے ہیں ایمان والے، اگر وہ ایمان والے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے، ہمارا رب کی طرف سے برحق ہے۔ لیکن اگر ایمان والوں کے مقابلے میں کافر مشرک لوگ ہوں تو پھر وہ اعتراضات کرتے ہیں، اور ان اعتراضات کے نتیجے میں مزید وہ گمراہی میں دھنستے چلے جاتے ہیں، مزید وہ گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسی مثالوں کے ذریعے سے یضل به کثیرا گمراہ ہوتے ہیں، ویہدی به کثیرا، اور بہت سے لوگ اس مثالوں کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ وما یضل به، اور فرمایا کہ نہیں گمراہ ہوتے اس مثال کے ذریعے سے مگر نافرمان، بدکار، گناہگار، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ نافرمان ہو۔ تو ایسی مثالوں کے ذریعے سے وہ گمراہی میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کون لوگ ہیں جو گمراہی میں دھنستے ہیں، تو آگے ان کا دوسری بری خصلت کو بیان فرمایا، الا الفاسقین، نافرمان لوگوں کی دوسری بری خصلت کہ اللہ رب العزت سے جو عہد کیا تھا عالم ازل میں جو اللہ رب العزت سے عہد کیا تھا، الذین ینقضون عہد اللہ، کہ وہ لوگ توڑ ڈالتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے استحکام کے بعد، اس کے مضبوط کر لینے کے بعد۔ کون سا عہد؟ عہد کہتے ہیں دو شخصوں کے باہمی معاملے کو، جو دو شخص مل کر کسی کام کے کر لینے یا نہ کر لینے کا آپس میں معاہدہ کر لیں تو اس کو کہتے ہیں عہد۔ تو ہم میں سے ہر شخص نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ سب کی ارواح نے عالم ازل میں اللہ رب العزت سے عہد کیا تھا۔ کیا عہد کیا تھا؟ جس وقت ساری کائنات کی روح کو اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا تھا، بنا دیا تھا، تو سب سے اللہ رب العزت نے پوچھا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم میں سے تمام کائنات کے لوگوں نے اور ہم سب نے اللہ رب العزت کو جواب دیا،
کیا جواب دیا؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ گویا کہ اللہ نے یہ عہد لیا اور ہم نے اللہ سے اس کا وعدہ کر لیا کہ ہم جو ہے دنیا میں جائیں گے، اپنے اس عہد کی پاسداری کریں گے، اپنے اس عہد کی پاسداری کریں گے اور اس کو توڑیں گے، اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں گے، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ کے بتلائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو ہم میں سے ہر ایک نے یہ عہد اللہ رب العزت سے کیا، تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا، ہم سے پہلوں کو دنیا میں بھیجا، ہمارے بعد سینکڑوں لوگ آئیں گے، لیکن ہم ان سب جو آئے تھے ان سب نے، جو موجود ہیں ان سب نے، اور جو آئیں گے ان سب نے اللہ رب العزت سے جو عہد کیا تھا، اب ضروری ہے اس دنیا کے اندر ہم اپنے اس رب کی عہد، اپنے رب سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری کریں۔ اب دنیا میں آئے، ہم میں سے بہت سارے لوگ بھول گئے، اس عہد کو بھول گئے، تو پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اس عہد کی یاد دہانی کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کو ہم ہی لوگوں میں سے چنا اور انہیں چن کر ان پر اپنی کتابوں پر نزول فرمایا، ان پر اپنے طرف سے صحیفوں پر نزول فرمایا، اور وہ انبیاء اکرام جن زمانے میں لوگوں جس دور کے اندر لوگوں میں آئے، ان لوگوں کو یہی دعوت دے کے ایک اللہ کی مان کر زندگی گزارو، غیر اللہ کو چھوڑ دو، ایک اللہ کے احکامات کی ماتحتی میں آ جاؤ، گمراہی سے نکل آؤ، بتوں کو چھوڑ دو، شرک سے باز آ جاؤ، جو ہے شرک سے باز آ جاؤ، گمراہی سے نکل آؤ اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری کرو۔ ہر نبی نے اپنی امت کو سمجھایا، ہر نبی نے اپنی امت کو سمجھایا، حتیٰ کہ آخر الزمان پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو گمراہی سے نکال کر، ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لانے کی بھرپور کوشش، اور لوگوں کو نور کی طرف، روشنی کی طرف، دین کی طرف، اسلام کی طرف، اللہ کی طرف لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی خپا دی کہ کسی طرح ہم لوگ گمراہی سے نکل آئے اور اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزارے۔ تو اس ہم لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے، انسانوں کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کھانے پڑے تو کھائے، گالیاں سہنی پڑی تو صحیح، لڑکوں کے تانے سننے پڑے تو سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی لوگوں نے پھینکی برداشت کی، کانٹے بچھائے گئے برداشت کیے، دندان مبارک شہید کیے گئے برداشت کیے، کہ کسی طرح ہم لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری کریں۔ لیکن ہم لوگ اس قدر، اس انسان اس قدر سب دل تھے کہ بہت سارے تو ایمان لائے اور بہت سارے گمراہ، اور جو ہے کفر پر، شرک پر ڈٹے رہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو توڑ ڈالتے ہیں اللہ کے عہد کو، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاق، میثاق کہتے ہیں ایسے عہد کو جو قسم کے ذریعے سے جس کو پختہ کیا جائے، قسم کھا کر جس عہد کو پختہ کیا جائے اس عہد کو میثاق کہتے ہیں۔ تو ہم نے پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ اللہ تیری قسم ہے دنیا میں جا کر تیرے نافرمانی نہیں کریں گے، تیری عبادت کریں گے، تیری چاہت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور تجھے رب مان کر زندگی گزاریں گے۔ تو رب چاہے زندگی گزاریں گے، من چاہے زندگی نہیں گزاریں گے۔ تو ہم نے بہت ہی پختہ اللہ جل جلالہ سے عہد کیا تھا، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس عہد کو توڑ ڈالا، اور بہت سارے لوگ اس عہد پر جمے رہے، اور بہت سارے لوگ عہد پر جمے رہے لیکن ساتھ ساتھ نافرمانی کرتے رہے۔ تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس عہد کی یاد دہانی دلائی، اور یاد دہانی کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا قرآن جو ہے، قرآن مجید جو ہے، قرآن حکیم جو ہے، قرآن کریم جو ہے، ہم لوگوں کے درمیان چھوڑ کر چلے گئے۔ اپنی احادیث مبارکہ ہم لوگوں کے درمیان چھوڑ کر چلے گئے، اپنی عملی زندگی ہم لوگوں کے درمیان چھوڑ کر چلے گئے کہ اب تم میری زندگی کے مطابق، میرے طریقوں کے مطابق، اللہ کے قرآن کے مطابق زندگی گزارو گے تو نجات پاؤ گے۔ اگر اس سے ہٹ کر زندگی گزاری تو پھر تمہارے لیے تباہی، اللہ کی طرف سے گرفت ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، پھر اللہ کی طرف سے غضب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید قیامت تک کے لیے اپنا ایک بہت بڑا معجزہ ہم لوگوں کے درمیان چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسرا کیا نہ فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہ کن لوگوں کے بارے میں؟ جنہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ حقیر سی چیزوں کا تذکرہ قرآن کریم میں کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، تو اس کے کلام کے اندر جو ہے کلمات بہت عمدہ ہونا چاہیے، اس میں حقیر سی چیزوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ تو اللہ رب العزت نے ان اللہ لا یستحیی کے اندر اس کا جواب دے دیا، اور پھر اس کے بعد انہی لوگوں نے جنہوں نے اعتراض کیا ان کے بارے میں اللہ کو ان جیسے انہی برائی رکھنے والے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ جو توڑ ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے عہد کو اللہ تعالیٰ سے پختہ کر لینے کے بعد، مضبوط کر لینے کے بعد، تو وہ لوگ اعتراضات یہ کرتے ہیں تو ان کے اندر یہ کوئی خصلت پائی جاتی ہے کہ عالم ازل میں عہد کیا اور دنیا میں آ کر اسے توڑ دیا۔ دوسری برا گناہ جو لوگوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ان کو یہ لوگ وَيَقْطَعُونَ توڑ ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دی، چاہے وہ تعلق، وہ رشتہ بندے اور خدا کے درمیان ہو، اللہ اور مخلوق کے درمیان ہو، خالق اور مخلوق کے درمیان ہو، تو لوگوں نے اپنے خالق سے رشتہ توڑا اور دنیا کی لذات میں پڑ گئے، شرک میں پڑ گئے، بت پرستی میں پڑ گئے، دنیا کی شہوات میں پڑ گئے، دنیا کی لذات میں پڑ گئے۔ تو چاہے یہ تعلق خالق اور مخلوق کے درمیان ہو، چاہے یہ تعلق والدین اور اولاد کے درمیان ہو، چاہے یہ تعلق بھائی اور بہن کے درمیان ہو، چاہے یہ تعلق جو ہے ماموں اور بھانجوں کے درمیان ہو، چاہے یہ تعلق استاد اور شاگرد کے درمیان ہو، چاہے یہ تعلق چچے تائیوں کے ساتھ ہو، چاہے یہ تعلق پڑوسی کے ساتھ ہو، چاہے یہ تعلق ایک انسان، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ہو، غرض یہ کہ آپس میں لوگوں کا آپس میں محبتیں یہ ہمیشہ قائم رہنی چاہیے، آپس میں برقرار رہنی چاہیے تھی۔ آج ہمارے تعلقات دنیا کی حقیر سی چیزوں کے لیے نفرتوں میں بدل جاتے ہیں، دوریوں میں بدل جاتے ہیں، قطع تعلق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمارے رب نے نفرتوں کو ختم کرنے کا حکم دیا، محبتوں کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا۔ ہمارے رب نے دوریوں کے دور کی مسافتوں کو قریب کی قربتوں میں تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ ہم دنیا کی لذات میں پڑھ کر اس قدر سنگ دل ہو گئے، پتھر دل ہو گئے کہ دنیا کے اندر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ کے احکامات پر کوئی طرح عمل نہیں کرتے، تعلقات کو قائم نہیں رکھتے، آپس میں رشتہ داریوں کو قائم نہیں رکھتے، آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے حقوق کو قائم نہیں رکھتے، حتیٰ کہ لوگ مخلوق تو مخلوق، انسان تو انسان، ہم نے اپنے تعلق کو اپنے رب سے بھی توڑ دیا، اپنے رب سے بھی ختم کر لیا، کہ اس طرح ختم کر لیا کہ کتنے ہیں جو ہم اپنے رب کی طرف سے فرض کردہ نمازوں کو چھوڑتے ہیں، کتنے ہم میں سے ایسے جو زکات ادا نہیں کرتے، کتنے ہیں ایسے جو ہے بدکاری اور زنا کے اندر مبتلا ہے،
کتنے ہیں ایسے جو جوے میں مبتلا ہے، کتنے ایسے جو حرام خوری میں مبتلا ہے، کتنے ایسے جو سود کی نحوست کے اندر مبتلا ہے۔ تو ان کتنی بڑی بڑی برائیوں کے اندر سینکڑوں لوگ مبتلا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو کھلا رہا ہے، اپنی نعمتیں ان پر نچھاور کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم کو سب کچھ دے رہا ہے، لیکن ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور اس سے اپنے تعلق کو توڑے ہوئے۔ تو اللہ رب العزت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور توڑ ڈالتے ہیں، قطع کرتے ہیں ان تعلقات کو جن کے ملائے رکھنے کا، جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اب اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جب تعلقات ختم ہوگی، محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہوگی، امانتیں بددیانتیوں میں تبدیل ہوگی، اور جو ہے حلال حرام میں تبدیل ہو گیا، تو پھر ان حدود اور قیود کے رعایت کے بغیر جب ہم لوگ زندگی گزارنے لگے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کے اندر فساد برپا ہو گیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، دنیا کے اندر فساد برپا ہو گیا۔ کس طرح برپا ہوا کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کی زندگیوں سے سکون چھین لیا، لوگ آپس میں لڑائیوں میں الجھ گئے، لوگ آپس میں دوریوں میں الجھ گئے، لوگ آپس میں جھگڑوں میں الجھ گئے۔ فساد اس طرح برپا ہوا کہ ایک دوسرے سے نفرت ہے، قطع تعلقی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے، چوریاں کی جا رہی ہیں، ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے دوریاں کی جا رہی ہے۔ تو ظاہری محبت ہوتی ہے اور دل کے اندر باطنی طور پر نفرتوں نے ڈیرا جمایا ہوا۔ تو یہ ایک فساد ہے جس نے زمین کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا، اللہ کی زمین کو روک ڈالا، اللہ کی زمین کو گندا کر ڈالا۔ کس طرح کر ڈالا کہ جب ان لوگوں نے اللہ کے حقوق کی رعایت کی، بندوں نے بندوں کے حقوق کی رعایت نہ کی، اللہ کی مخلوق نے مخلوق کی رعایت نہ کی، تو پھر کیا ہوا؟ زمین کے اندر فساد برپا ہو گیا کہ ہر شخص، اکثریت لوگوں کی یوں نظر آئے گی کہ ایک دوسرے کو کھانے کے لیے تڑے ہوئے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے در پر ہے، ایک دوسرے کو تکلیف دینے کے در پر ہے، ایک دوسرے کے لیے جھوٹ بولنے کے در، جھوٹ بول کر نقصان پہنچانے کے در پر ہے۔ غرض یہ کہ ہر شخص جو اس سے پڑھ رہا اپنی چاہت کے مطابق دنیا کی زندگی کا سفر کرتا جا رہا، حتیٰ کہ موت وقت کے ساتھ ساتھ ہر شخص کی گردن کو دبوچتی جا رہی ہے۔ تو وہ اسی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے اور دنیا والے اس سے خفا ہے۔ کیوں خفا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے رب سے کی ہوئی عہد کو توڑا، اور اس نے اللہ کے حکم تھا مخلوق سے تعلق جوڑنے کا، اس کو توڑا، اس کو ختم کیا۔ تو آج یہ اپنے غریبانوں میں جان کر دیکھ لیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا دل ایک دوسرے کے لیے صاف اور شفاف ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں۔ آپ خود جب اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں گے تو ہمارا دل یہ گواہی دے گا کہ تیرے اپنے خاندان کے اندر ہی کتنے لوگوں سے نفرت اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے، کتنے لوگوں کی نفرتیں اپنے دلوں میں لیے بیٹھا ہے، جبکہ تمہارے رب نے تو تمہیں یہ حکم دیا کہ نفرتیں نہیں رکھنی، محبتیں رکھنی، تعلقات ختم نہیں کرنے، تعلقات کو جوڑنا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنة قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا، تعلقات کو ختم کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو کتنی سخت یہ وعید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تعلقات کو ختم کرنے والے ہیں، چاہے وہ اللہ سے تعلق کو ختم کریں، چاہے وہ نبی سے تعلق کو ختم کریں، چاہے وہ آپس میں رشتہ داریوں سے تعلق ختم کرے، غرض یہ جو آپس میں تعلقات کو ختم کرنا ہے، یہ زمین کے اندر فساد برپا کرنا ہے۔ اور جو زمین کے اندر جس کے تعلق ختم کرنے کے نتیجے میں فساد برپا ہوتا ہے، یقیناً اولئک هم
بڑا گھاٹے کا سودا ان لوگوں نے کر لیا، ٹوٹے میں پڑ گئے، خسارے میں پڑ گئے، نقصان میں پڑ گئے۔ وہ نقصان نہیں کہ مال کم ہو گیا، یہ نقصان نہیں کاروبار نقصان ہو گیا، یہ نقصان نہیں بیماری میں مبتلا ہو گیا، اصل نقصان یہ ہے جو آخرت کا نقصان ہے۔ آپ اخروی اعتبار سے جو خسارے میں پڑ گیا، نقصان میں پڑ گیا، یہ اصل نقصان۔ لیکن ہمیں جو آنکھوں سے دکھائی دیا جا رہا ہے ہم اسی کو حقیقت سمجھتے ہیں، اور جو آنکھوں سے اوجھل ہے اس کو ہم حقیقت نہیں سمجھتے۔ ہم شیطان نے ہمیں اس دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، جب وہ وقت آئے گا دیکھا جائے گا، لیکن جب وہ وقت آئے گا دوبارہ مہلت کسی کو نہ ملے گی، دوبارہ کسی کو دنیا میں آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ وقت ہے بن دکھائے نہ دکھائے جانے والی چیز کا یہ سودا جو دنیا میں ہم لوگوں نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عالم ازل میں عہد کی پاسداری کرنے کا، اور اللہ سے اور اللہ کے مخلوق سے دل و جان سے تعلق کو قائم رکھنے کا۔ تو یہ اصل نقصان نہیں بلکہ یہ اصل ایسا اللہ کی ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس کی ثانی کوئی چیز نہیں، اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں۔ اتنی بڑی دولت اگر کسی کو مل جائے تو اپنے ظاہر کو بھی ہم لوگ پاک رکھیں، صاف رکھیں۔ تو یہ بری خصلت جو ہے ان کافروں کے اندر ہوا کرتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے کے بجائے انکار کرتے، اور مشرکین کی ہوا کرتی تھی جو کلام اللہ پر بھی اعتراض کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کرتے، اور اللہ کی طرف سے قرآن کریم کے مضامین پر اعتراضات کرتے۔ ان لوگوں کی عادات ہوتی تھی، ان لوگوں کی بری خصلتیں ہوتی تھی تعلقات کو ختم کرنے کی، دلوں میں نفرتیں رکھنے کی۔ تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا کہ ان چیزوں سے بچو، ان چیزوں سے بچو، مجھ سے کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کرو، آپس میں تعلقات کو نبھاؤ، آپس میں دل و جان سے دوسرے کے لیے دلوں کو صاف رکھو، دوسروں کے لیے محبتوں کو برقرار رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے ایک کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور۔ نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وجميع خلقك بأنك لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعوذ بكلمات الله التامات من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔